لاہور میں مریم نواز کی پیشی کے موقع پر افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس کے بعد دونوں طرف سے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ اگر وہ بلٹ پروف گاڑی میں نہ ہوتی تو ان کی زندگی کو خطرات درپیش ہو سکتے تھے۔ ان کی بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ ان کے بعد مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ بڑی سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے اور گاڑی پر پتھراؤ کر کے غنڈہ گردی کی گئی ہے اور گاڑی کو پہلے علیحدہ کیا گیا، پھر اس پر پتھر برسائے گئے۔ لیکن حکومتی حلقوں کا کہنا یہ ہے کہ ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہوا، یہ خود بخود ساری کی ساری ماسٹر مائنڈ اس کی مریم نواز خود ہیں اور انہی کے لوگ گاڑیوں میں پتھر لے کے آئے تھے۔ دیکھیے علی رضا الوی صاحب، مریم نواز وہ خاتون ہے جس نے الیکٹرانک میڈیا پہ کہا اور اس کا وہ کلپ بہت وائرل بھی ہوا، جس میں وہ کہتی تھیں کہ میری انگلینڈ تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں۔ اب ان کی جائیداد کہاں سے نکل آئی؟ ایک جھوٹ انہوں نے یہ بولا، پوری قوم کے ساتھ جھوٹ بولا، اس پہ ان کو معذرت بھی کرنی چاہیے اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ میں جھوٹی عورت ہوں، میں نے جھوٹ بولا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ وہ نہیں کہیں گی، لیکن انہوں نے جھوٹ بولا۔ یہ قوم کو شیشہ دکھانے کے لیے یہ باتیں میں کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد بات کرتی ہیں، میں نہیں کہتا، اور لوگ بھی جانتے ہیں کس طرح یہ میٹرک میں 3rd ڈویژن تھی اور لاہور کالج میں پہنچی، پھر اس کا میڈیکل میں داخلہ نہیں ہوا، پھر یہ کہتی تھی پاپا نہیں ادھر ہی پڑھنا ہے کنگ ایڈورڈ کالج میں، پھر کس طرح ایک جنرل سے سیٹ ادھار لی گئی آرمی میڈیکل کالج میں، کس طرح پھر مائگریشن ہوئی، یہ قوم کے سامنے چیزیں، اور کس طرح اس نے فونٹ ایجاد کرنے سے پہلے ہی کیری بیری فونٹ والی بات جو تھی تو عدالت کے ساتھ روبرو بھی جھوٹ بولا۔ یعنی ان کا غلط داخلہ ایک جنرل نے کروایا؟ جی ہاں، اچھا، نہیں جنرل نے غلط نہیں کرایا، جنرل کی سیٹ ہے، اچھا، کرایا اس کے بابا نے غلط، اچھا، جنرل نے نہیں غلط کرایا، اس کے ابا جی نے غلط کرایا۔ سپورٹ انہوں نے کی، سپورٹ جنرل کی سیٹ لے لی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد چونکہ ابا جی خود بھی اسی طرح پڑھے تھے پہلوانی کے سرٹیفکیٹ پہ، تو گزارش یہ ہے کہ یہ تو اس کا، میں اب اس کی اور باتوں پہ نہیں جاتا۔ پھر دوسرا جھوٹ آپ دیکھیے کہ قوم کو یہ تاثر دیا گیا کہ جی مر رہے ہیں، جی مر رہے ہیں، جی پلیٹلیٹس کم ہو گئے، جی کم ہو گئے، اور صبح گیا کہ شام گیا۔ آج بھی کہہ رہی تھی، یہ سٹاف والے کہتے تھے کہ شاید ہم میاں صاحب کو کل نہ دیکھ پائیں، اور 8 مہینے ہوئے ادھر مرا ہوا ہے لندن میں، ٹھیک ہے، حرام کھا رہا ہے ادھر، صحیح، اس قوم کو کھا کھو کے لوٹ مار کر کے ادھر چلا گیا، کدھر مرا تو نہیں ہے، جھوٹ بولا انہوں نے۔ مرنے سے تو نقصان ہوگا قوم کا، جھوٹ بولا نا، اگر کرپشن کی گئی ہے تو پیسے نکلوانے، اچھا جھوٹ انہوں نے بولا۔ زندہ رہنا میرا خیال ہے زیادہ تیسرا اس نے، آپ کو یاد ہوگا، قوم کو بھی یاد ہوگا، آج سے 23 سال پہلے سپریم کورٹ پہ انہوں نے حملہ کیا۔ یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ جو پارٹی ہے نا، یہ گنڈوں کی پارٹی ہے، دہشت گرد ہے۔ میں تو کہتا ہوں آج جتنے لوگ گئے، شاید خاقان عباسی پہ بھی دہشت گردی کا پرچہ بننا چاہیے، رانا ثناءاللہ پہ اور طلال شلال جتنے ہیں نا ان سب پہ، اور مریم نواز پہ بھی، اور تھانوں میں بند کر کے ان کی چمڑیاں ادھیڑ کے رکھ دیں۔ صحیح، کیوں ان کو جرت ہوئی کسی سرکاری ادارے پہ پتھراؤ کرنے کی؟ کیا لینے گئے تھے؟ انہوں نے پلاننگ کی، اور فوٹیج موجود ہے، وہ جو ان کے ڈالے ہیں اس میں پتھر رکھے ہوئے ہیں، نیب والے تو پتھر رکھے نہیں بیٹھے ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے فضل الرحمان تو جھوٹوں کا باپ ہے، اس کو کون پوچھتا ہے؟ یہ گیم ڈالی گئی ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں، بلکہ ان کے الفاظ انہی کی زبانی پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ یہ ایسے شیطان ہیں کہ یہ عجیب و غریب قسم کی سازشیں کرتے ہیں، اور یہ خود پتھر انہوں نے رکھوائے ہیں، اگر وہ پتھر رکھ کے آتی تو اس کی فوٹیج نہ بنتی، انہوں نے چھپائے ہوئے ہوتے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا، میں تو اس دن سے ویسے ہی اس کو بالکل جعلی سیاستدان سمجھتا ہوں، جس دن سے اس نے کہا کہ ہم 14 اگست نہیں منائیں گے، تو یہ جس کا مرضی 15 اگست منائے، جو مرضی کرے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اب اس کو تکلیف یہ ہے کہ یہ جیتا نہیں، یہ سیٹیں اس کی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لانگ مارچ اس کا ناکام ہو گیا، اے پی سی اس کی ناکام ہو رہی ہے، صحیح ہے۔ او بھائی نوابزادہ نصر اللہ بننے کے لیے اس جیسے وصف پیدا کرو۔ مولانا صاحب، اپنے بھائی کو تو آپ نجائز ابھی لگوا رہے تھے کراچی میں، پہلے نون لیگ کے دور میں ڈی سی خوشاب لگوائے رکھا، اب کراچی میں ڈی سی لگوانے کی کوشش کی، صحیح، تو خود آپ کے گھروں میں انصاف نہیں ہے، خود آپ آئین اور قانون کا احترام نہیں کرتے۔ اب آ جائیے جی آج والے ایشو پہ کہ جی کیوں مجھے بلایا گیا، مجھے کیوں ضروری سمجھتے تھے؟ او بابا اس لیے ضروری سمجھتے تھے، کل بھی ہم نے وضاحت کی تھی کہ ایک زمین انہوں نے لاہور میں پہلے اس کو کمرشل کیا، جب اپنا کام دھندا نکل گیا تو ساتھ ہی اس کو زرعی ڈکلیئر کر دیا۔ اب یہ دنیا کی تاریخ میں انوکھا کام ہو رہا تھا کہ جی ایک کمرشل لینڈ کو آپ گرین لینڈ بنا رہے ہیں، زرعی لینڈ بنا رہے ہیں، اس میں نور الامین مینگل بھی آئے گا، وہ جو ڈی سی تھا نا اس وقت لاہور کا، وہ بھی شامل ہے لیٹرل نکالنے میں۔ یہ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ان کو بلاؤ، نیب والوں کو کوئی شوق تھوڑا وہ وہاں کھڑے ہو کے کہتی رہی کہ میں آ گئی ہوں، مجھے بلایا تھا، میرا بیان لے لیجئے، پھر واپس کیوں دوڑا دیا گیا؟ کیوں نہیں بیان لیا گیا جب بلایا گیا تھا؟ ایک منٹ، ایک انہوں نے بلایا تھا کہ آ کے بیان دو، ہنگامہ کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ یہ کیوں لے کر آئی تھی پوری بارات ساتھ؟ شادی تو اس کی ویسے ہی ہو گئی تھی، تو بارات اب لانی تھی اس نے۔ بارات عورتیں نہیں لاتی؟
آپ پر یہ اس کو شوق ہے دلہا بننے کا، اور اس کی ساری ذمہ دار یہ مریم نواز ہے ہنگامے کی. ٹھیک ہے، اس پہ دہشت گردی کا پرچہ بننا چاہیے. مجھے نہیں پتا حکومت کون سا پرچہ کر رہی ہے کون سا نہیں. صحیح. اور یہ جو گئے ہوئے تھے لیترے ساتھ، ان پہ بھی دہشت گردی کے لگائیں نا پانجے. غریب لوگوں کو تو تھانے میں آپ لگاتے ہیں لیتر، ان کو لگائیں نا، پتہ چلے. یہ سرکاری اداروں پر حملہ آور ہوئے، پاکستانی ریاست پر حملہ آور ہوئے ہیں، اور یہ ان کا وتیرہ ہے. یہ پہلے سپریم کورٹ میں بھی حملہ آور ہوئے، اور انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کی کس طرح کی تصاویر انہوں نے، یہ ان کا وتیرہ ہے. وہ ٹھیک ہے، تصویریں تو بہت زیادہ اور لوگوں کی بھی خراب ہوئیں، سارا کچھ معاملہ، ہم اس میں آگے کہیں نہیں جاتے، ڈیٹریکٹ نہیں ہوتے. یہ اخلاق سے ایک گری ہوئی نیریٹو باتیں بن گیا ہے، ایک نیریٹو بن گیا ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کہہ چکی ہے کہ نیب کو انتقام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا یہ نیریٹو غلط ہے کہ جس کو جو بولنا شروع کرے اس کو سکریو کرنے کے لیے اس طرح کی، اگر تو نیب کے اوپر ایک ایماندارانہ ادارہ ہونے کی پوری چھاپ ہو تو پھر تو آپ کی اس بات کو مان لیا جائے کہ ان کو دہشت گردی کے مقدموں میں دے. لیکن اگر ایک ادارے کے بارے میں نہیں کہہ رہا یا اظہر برلاس نہیں کہہ رہا، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کے وہ لوگ جو اس سے نشانہ بن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارہ ایک انتقام کے لیے، پولیٹیکل مینوفیکچرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پھر کیا کیا جائے؟ ایک جج کی بات پکڑ لیتے ہیں یہ لوگ. تو بھائی جج نے کوئی سنو بھائی، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کیا کہتا ہے؟ ایک سپریم کورٹ کے جج کی سنوائی کے دوران بات، چیف جسٹس اس سے اہم ہے. صحیح. چیف جسٹس کہتا ہے کہ 120 کورٹس اور بناؤ. وہ تو کہتا ہے نیب کے کیسز کے جلد یہ فیصلے بات اور ہے برلاس صاحب، وہ بات دیکھیں، چیف جسٹس کہتا ہے 113 عدالتیں اور بنائیں. یہ نہیں، جو اپوزیشن الزام لگاتی تھی کہ جی ان کو نہیں بلایا جاتا، کیا علیم خان کو نہیں بلایا گیا، کیا سبطین خان کو نہیں بلایا گیا، کیا عثمان بزدار کل پیش نہیں ہوگا؟ کل 12 تاریخ ہے نا، کل اس نے پیش ہونا ہے. وزیر اعلیٰ ہے، اس کو بھی بلا لیا. اچھا، اس سے پہلے بابر امان کو بھی بلایا جاتا تھا، اعظم سواتی کو بھی بلایا جاتا تھا، اور وہ جو پنجاب کا وزیر ہے انصر مجید، اس کو بھی بلایا ہوا ہے. اچھا، بلایا جانا، ہیوملیٹ کرنا، جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ ایک کہیں انتقامی رویہ نظر آتا ہے، کہیں جو ہے محبت نظر آتی ہے، کہیں نرمی نظر آتی ہے، ایک کہیں کسی جگہ پہ کہتے ہیں بیلنس کرنے کے لیے، وہ گونگلوں سے مٹی اتارنے کے لیے، جھاڑنے کے لیے بلا لیا جاتا ہے، کچھ کو بہت زیادہ خراب کیا جاتا ہے. اس میں کوئی فرق ہے یا آپ کے خیال میں سب انصاف کے ساتھ چل رہا ہے؟ نہیں، صرف بلائے نہیں گئے. علیم خان جیل میں رہا، بلایا نہیں گیا. سبطین خان جیل میں رہا، بلایا نہیں گیا. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ بلایا اور چائے پلائی اور جاؤ. کیس کی پوزیشن کیا ہے ان کی؟ ریکوریاں ہو گئیں؟ وہ تو نیب کو پتا ریکوریاں ہوئی ہیں نہیں. ٹھیک ہے. صحیح. وہ تو ابھی یہ جو نواز شریف گیا تھا قوم کو دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کے عدالت کے سامنے، اور شہباز شریف اس کا گارنٹر بنا تھا کہ جی یہ علاج کرانے جا رہا ہے. کدھر علاج ہوا؟ کہیں بھی نہیں. ایک سوال ان دنوں اور زیادہ، ایک اور آج مجھے بہت غصہ ہے مریم پہ. ہاں جی. اس لیے غصہ ہے کہ اس نے آج بھٹو صاحب کو بھی ریگیٹ دیا. آپ کو پتا ہے، پوری قوم کو پتا ہے کہ سیاست میں پاکستانی جو پولیٹکس ہے، اس میں سب سے زیادہ قربانیاں بھٹو خاندان نے دیں. کوئی شک نہیں. بھٹو صاحب خود پھانسی پہ جھول گئے جی. بے نظیر بھٹو نے شہادت دی جی. مرتضیٰ کو سڑک پہ مار دیا گیا، شہید کیا گیا. پورا خاندان ہی مار دیا. شاہ نواز کو پورا خاندان ختم کر دیا گیا. آج کیا یہ کہہ رہی تھی یہ گنڈوں کی سربراہ لاہور میں بیٹھی جی 70 سالوں میں سب سے زیادہ قربانی نواز شریف نے دی. کون سے نواز شریف نے قربانی دی؟ وہی نواز شریف جو 2000 میں دم دبا کے چلا گیا تھا سعودی عرب، جس کو جیل میں مچھر کاٹتے تھے. سب سے زیادہ جیل آصف علی زرداری نے کاٹی ہے. ابھی بھی اس دور میں بھی 6 مہینے کاٹ کے بھی آئے ہیں. یہ کون سی یہ کہتے ہیں ابھی بھی ان سے جیل نہیں کاٹی گی؟ ابھی بھی بہانے کر کے پلیٹلیٹس کے تو چلا گیا باہر. ادھر کیوں پھرتا ہے؟ یہ تو لوگ پوچھتے نہیں نا ان سے. یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. پھر یہاں ایک بات دوبارہ آ جائے گی پھر مولانا فضل الرحمان کی. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ یہ جو دن دیکھنے پڑ رہے ہیں اپوزیشن کو، یہ اپنی ناکردہ کاریوں کی وجہ سے، اپنی جہالت اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کرنے پڑ رہے ہیں. میں نے ان کو سمجھا کے میں ان کو مر گئے ہوں اکٹھے ہو جائیں، یہ اکٹھے نہیں ہو رہے، اس وجہ سے ان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. الوی صاحب، آج جب میں اس کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا نا مریم کی پہلے، تو مجھے یاد آ رہا تھا ایک بات. وہ پنجابی میں ہمارے مثال دیتے ہیں، نالے چور نالے چتر. تم ڈرامے باز ہو، ڈرامہ کرنے گئی ادھر، بندے ساتھ لے کر گئی، اور اس کے لیے پلاننگ ہوئی، اور اس کے لیے یہ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا قاتل ہے، جس کے بارے میں چودھری شیر علی نے کہا تھا کہ فیصل آباد کے 20 بندوں کا قاتل ہے، اس کو ساتھ لے کر گئی، اس نے پلاننگ کی. اور فضل الرحمان تو ڈھونڈ رہا ہے کوئی سیاسی پناہ کہیں پہ مل جائے.